ڈنکی میں آپ کو اپنی جان جوکھوں پہ ڈالتے ہوئے رسک لینا پڑے گا، کیونکہ انگلینڈ صرف وہ آ رہا ہے جو پاکستان میں ویک ہے. جو پاکستان میں اسٹرانگ ہے وہ کبھی زندگی میں انگلینڈ جانے کا نہیں سوچتا. وہ کام کریں گے جو آپ کبھی زندگی میں انڈیا میں یا پاکستان میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہاں آپ کو روز وہ کام کئی گھنٹے روز کروائیں گے. اور نمبر 3 انڈر ریٹڈ سولوشن آپ کے ایکسپیرینس میں؟ ایکسپوجر نہیں کوئی لیتا. جب بھی میں کہتا ہوں نا کہ بھیا اپنے یہ جو پڑھائی لکھائی ہے نا اس کی اپلیکیشن جانے کے لیے ارلی آن جابس کے اندر انٹر ہو کے انٹرنشپس کرو، اور پیسوں کے لیے نہیں، پیسے دینے بھی پڑے نا تو جا کے پیسے دے کے ٹائم لگاؤ کمپنیز میں. نہیں لیکن یہ تو بیچتی ہے نا. ہم دیکھو اسپین کی ملکہ کے لیے تو واقعی اسپین کی ملکہ کے لیے وہ بڑی، اس لیے آپ نے وہ پہلے ہی کہہ دیا تھا. بالکل. اور یہ میں اپنے ریلیشنز میں بھی دیکھے پاکستان کے اندر، واقعی اسپین کی ملکہ کی طرح گھر بیٹھے بودر نہیں کرتے، اور پھر باہر کی طرف نظر ہوتی ہے کوئی وہ سنا ہے تو بھائی والے کا یہ ویزا کھلا ہے، وہ اسپین والوں کا یہ کھلا ہے، وہ اٹلی سے بندہ آ سکتا ہے. آپ کو پتا تھا؟ ہنگری سے پھر اٹلی سے. یار میرے سے کرتے یار، مجھے ان باتوں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے ہماری تو پیدائش ادھر کی ہوئی ہے. لیکن کافی انٹرسٹنگ یہ شفٹ کہ پہلے مطلب جب میں پاکستان جاتا تھا میں دیکھتا تھا کہ لوگ کہتے تھے یار اتنے پیسے خرچ کریں گے، کیوں نہیں ہم ادھر ہی خرچ کر کے ادھر ہی بزنس کریں. لیکن اب کافی شفٹ ہوا ہے. مطلب اب جو مطلب فینس پر بھی بیٹھے تھے اب ان کا رخ بھی باہر کی طرف ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ شفٹ کیسے اور کیوں آئی ہے؟ لوکلز کو یہ بات سمجھائی نہیں جا رہی، اسپیشلی دینی سرکلز میں، کہ آپ کی جو پروفائل جو بیک گراؤنڈ پروفائل ہے، جو سائیکولوجیکل اور سوشل ملا کے سائیکو سوشل بولتے ہیں اس کو. جو سائیکولوجیکل مطلب ہے گھر سے ماں باپ، بہن بھائی اور جو سگے گھر والے ہیں، اور سوشل کا مطلب ہوتا ہے آپ کے دوست چار اور آپ کے اسکول کے کلاس فیلوز ٹیچرز. ان کو سائیکو سوشل اس کو بولتے ہیں. کہ اگر آپ کی سائیکو سوشل پروفائل اسٹرانگ نہیں ہے، بنائی نہیں کسی نے، تو آپ کی پولیٹیکل پروفائل زیرو رہے گی. اور اگر پولیٹیکل پروفائل زیرو رہے گی، فائنینشیل پروفائل ویک رہے گی، تو آپ کو پھر مجبوراً اٹلی یا لیتھوینیا کے ویزے ڈھونڈنے پڑیں گے، اور وہ بھی انلیگل. کیونکہ آپ کو جانا تو ڈنکی کرنی پڑے گی. جی ہاں، ڈنکی میں آپ کو اپنی جان جوکھوں پہ ڈالتے ہوئے رسک لینا پڑے گا. حالانکہ آپ جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو سوشلی بھی، ایون فائنینشلی بھی، جس وجہ سے آپ آ رہے ہیں فائنینشلی بھی، اور سب سے بڑی بات ایموشنلی بھی، دنیا میں سب سے زیادہ ٹارچرس لائف اسٹائل چوز کریں گے آپ. اور جن چھوٹے چھوٹے تانوں سے آپ بچ رہے تھے ان تانوں کو سچا ہوتا ہوا دیکھیں گے آپ ان ملکوں میں. جس بات کا تانا آپ کو ملتا تھا، وہ جو گالی آپ کو ملتی تھی نا، گالی آپ کے اسٹیٹس کو نیچے، یہاں پہ وہ اصل میں گالی اللہ آپ سے پوری کروائیں گے، آپ کے اوپر ثبت کروائیں گے وہ گالی. سمجھے؟ آپ وہ کام کریں گے جو آپ کبھی زندگی میں انڈیا میں یا پاکستان میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہاں آپ کو روز وہ کام کئی گھنٹے روز کروائیں گے، اور وہ بھی اس لیول پہ جو آپ کبھی انڈیا پاکستان میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، پھر ایک تو یہ آپشن ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ مفت میں اپنے بچوں کو سیلف اسٹیم اور سیلف ورتھ، سائیکولوجیکل اور دوستوں کو شناخت کرنے کی پہچان بتائیں، اور اس کے ٹیچرز کے اوپر، اس کے اساتذہ پہ گہری نظر رکھیں کہ میرے بچے کی سائیکو سوشل پروفائل، تو مینٹل کلاس بولتے ہیں اس کو، مینٹل کلاس بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھے گی تو پھر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا آپ غریب ہیں یا امیر ہیں، کیونکہ آپ کا بچہ طاقت کی طرف خود ہی بڑھے گا. اور طاقت کے لیے طاقت خود کانفیڈنس مانگتی ہے، نہ امی مانگتی ہے نہ ابو مانگتے ہیں، طاقت کانفیڈنس مانگتی ہے. اور جب اس کو طاقت کی ڈیمانڈ ہوگی اپنے اندر سے، وہ پھر کانفیڈنٹلی پڑھائی کرے گا، کانفیڈنٹلی وہ کام کرے گا، پیسے بنائے گا، اور پھر آپ کے سامنے ایک ہی نسل میں آپ کا لفٹ آف مل جائے گا. پھر آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی انگلینڈ جانے کی طلب اندر سے ہی نہیں آئے گی، کیونکہ انگلینڈ صرف وہ آ رہا ہے جو پاکستان میں ویک ہے. جو پاکستان میں اسٹرانگ ہے وہ کبھی زندگی میں انگلینڈ جانے کا نہیں سوچتا جب تک کہ وہ انلیگل نہ ہو وہاں پہ، کیونکہ کافی سارے لوگ اسٹرانگ وہاں پہ انلیگل ہیں. علیکم، اسمی فیصل عمران، آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. مسلمان کا کمپیٹنٹ ہونا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ جب تک اس کی سیلف ورتھ نہیں ہوگی، جب تک وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوگا، جب تک اس کو اپنی مسلم آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ
آئیڈینٹی کرائسس کا شکار رہے گا. اور ہمارے آئیڈینٹی کرائسس کے وکٹم ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاکستان سے دور جا رہے ہوتے ہیں، جو ہمارا ایک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا گیا ملک تھا. اگر یہاں پہ آپ کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھنے کو ملتی ہے، لو لٹریسی دیکھنے کو ملتی ہے اور ان امپلائمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے، تو اس کو ختم کرنا بھی مسلمانوں کا کام ہے، پاکستانیوں کا کام ہے. ہم پہلے مسلمان ہیں، بعد میں پاکستانی ہیں. تو کیونکہ پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو جتنا ہو سکے ہم اس کو یہی کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہوا، پاکستان سے زندہ بھاگو. یہ آپ کے کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ جب آپ خود ہی اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہو، جب آپ کے اندر اتنی زیادہ کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کے ایک اچھا بزنس سیٹ اپ لا سکو، ایک پاکستان میں رہ کے سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس جا کے کوئی چیز پرفارم کر سکو، تو پھر آپ پاکستان کو بلیم نہیں کر سکتے ہو. غلطی آپ کے اپنے اندر ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان کبھی بھی سیلف اورینٹڈ نہیں ہوتا. مسلمان ہمیشہ سوشل اورینٹڈ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، خود بھی آگے سروائیو کرتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب تک ایک مسلمان کا آنے والا دن اس کے پیچھے والا دن سے بہتر نہ ہو تو وہ تو مومن ہی نہیں ہے. اگر ہم خود پہ کام نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم ایک کلسٹر بنا کے، ایک کمیونٹی بنا کے پاکستان کو ڈیپینڈنٹ موڈ سے سروائیول موڈ میں لے کے آ رہے ہیں، تو فالٹ ہمارے اندر ہے، فالٹ پاکستان کے اندر نہیں ہے. وی آر دا فالٹی پروڈکٹس. اور جب تک ہم اس فالٹی پروڈکٹ کو آنے والی نسلوں تک سپلٹ کرتے رہیں گے تو کبھی بھی میجر چینج ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ میجر چینج تبھی آ سکتا ہے کہ یہ والی جنریشن جو سی ہے یہ اگینسٹ دا فلو جائے، اگینسٹ دا فلو جا کے چیزوں کو پرفارم کرے، تب جا کے ہم ایک وہ خلافت کا نظام پاکستان کے اندر لے کے آ سکتے ہیں جس کے لیے ہم سب اتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں.